بلکہ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائے ہیں یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہات نہیں ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ منافق اور کچھ کافر لوگ اور کچھ مشرک لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں اور سوالات و جوابات میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ مَا يَرَا، کیا تم لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، جس کے بارے میں جس کو میں نے اپنے نبی کو دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پورے قدرت عجائبات کو، اللہ رب العالمین قدرت عجائبات قدرت کو اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی۔ فرماتے ہیں جب براق ایک پھر جانور سفید رنگ کا حاضر کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات، فرماتے ہیں کہ تشت زرین پر آب زمزم اور پھر دوسرا تشت کے اوپر ایمان اور حکمت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دل کو ایسے چاک کر دیا گیا اور اس کو باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر اس کی بعد پھر ایمان اور حکمت کو اس کو ڈال کر اپنے ہی جگہ پر بھر دیے گئے، اس کی اصلی مقام پر، اس کے اصلی مقام پر رکھ دیا۔ پھر ایک جانور سفید رنگ کا براق جس کا نام براق کہلاتے ہیں، پھر جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی ہوئی تھی۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ایسے ایک مقام پر ہوا، جب ایسے ایک مقام پر ہوا جس میں سبز باغ اور بڑی کثرت سے کھجور نظر آنے لگے۔ فرمایا یہاں اتر جائیں، اتر کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ، آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا، جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں پر بھی اتر جائیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، فرمایا کہ یہ مدین ہے، آپ مدین میں نماز پڑھیں۔ پھر بیت اللحم پر گزر ہوا اللہ کے رسول میں کہ وہاں بھی اللہ کے رسول کو نماز پڑھوائی، 2 رکعت نماز نفل ادا کیا۔ فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضائع پیدائش ہے۔ بعض کی قول کے مطابق، بعض روایت میں ہے کہ یہ طور سینا ہے، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے ہیں طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ واقعات عجبیہ، ایک ہے عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ۔ عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ۔ اب اسی کے اندر جو برزخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عجائبات قدرت دکھانا چاہتے ہیں، اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے جو برزخ کے اندر آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستے پر کھڑی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں دریافت فرمایا بڑھیا کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا آگے چلتے رہیں۔ پھر آپ چلتے رہیں، ایک بڈھا راستہ سے بچا ہوا ملا، تو آپ کو بلاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا آگے چلیں۔ پھر آپ کا گزر ایسی ایک جماعت پر ہوا تو انہوں نے سلام کیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ ان کے سلام کی جواب لیں، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ ان کو جواب دیجئے، ان کی سلام کی جواب دیجئے، یہ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت فرمایا کہ ابراہیم و خلیل اللہ، حضرت موسیٰ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ تینوں ہستی. اور جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی. وہ کیا ہے کہ دنیا کی عمر اتنی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے. اور پھر جو بڈھا تھا جو بچا ہوا یہ شیطان تھا. اگر آپ ان دونوں کی، اس بڑھیا اور بڈھے کا جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کی بجائے، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف مائل ہو جاتے. پھر میرے دوستو کچھ عجائبات اور ہے، تقریباً 15 عجائبات اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو دکھایا. بے شمار عجائبات میں سے 15 عجائبات کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک قوم پر اللہ کے رسول کی گزر ہوا جو بو بھی لیتے ہیں اور پھر کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر وہ اپنی حالت پر ہو جاتا ہے. وہ بوتے ہیں، پھر وہ کاٹ بھی لیتا ہے، پھر اپنی حالت پر، اسی حالت پر ہو جاتا ہے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ کھیت ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے اللہ کی راستہ میں جہاد کرنے والے ہیں، بوتا بھی ہے اور کاٹ بھی لیتا ہے، پھر وہ کھیت اپنی جگہ پر ویسے ہی اسی مقام پر اسی حالت پر ہو جاتے ہیں. کہ اللہ کی راہ پر جہاد کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کی جہاد کی وجہ سے، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی ثوابوں میں، نیکیوں میں اللہ رب العزت 700 گنا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا تھا اور اس کی نعم البدل اللہ رب العالمین اس کو 700 گنا اضافہ کر دیتے ہیں. ان عجائباتوں میں سے ایک عجائبات یہ بھی ہے کہ ایک قوم پر گزار ہوا جن کی سر پتھر سے پھوڑتا ہے، پھر وہ اپنے حالت پر ہو جاتا ہے. جو پہلے جو حالت ہے اسی حالت پر ہو جاتے ہیں. جبرائیل امین نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض ادا نہیں کرتے ہیں، جو فرض نماز ادا نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے سر پھوڑتے ہیں، پتھر سے پھاڑتے ہیں، پھر وہ اپنے حالت پر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی قیامت تک چالو رہے گا. یہ عالم برزخ کی. پھر فرمایا اور ایک قوم پر گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے سے چتڑے لپٹے ہوئے، وہ مواشی کی طرح چل رہے تھے. جو مواشی ہے، مواشیوں کی جیسے چل رہے ہیں، جانوروں کی طرح. اور زقوم اور جہنم کی پتھر کھا رہے ہوتی ہیں. زقوم اور جہنم کی پتھر کھا رہے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ پھر جبرائیل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ان کی شرمگاہیں کیا آگے اور پیچھے سے چتڑے کے جیسے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ مچھلیوں کی جیسے چل رہے ہوتی ہیں، اور زقوم اور جہنم کی پتھر کھا رہے ہوتی ہیں. آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اے جبرائیل امین، یہ کون شخص ہے؟ فرمانے لگا یہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا. اللہ نے ان کو مال دی ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے. اللہ رب العزت ان کے پورے مال دولت میں سے صرف 2.5 حصہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے پر خرچ کرو. اپنے بندوں پر اللہ خود ظلم نہیں کرتے ہیں، بندے اپنے پر خود ہی ظلم کرتا ہے. یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ان کی یہی حالت ہے.